آج ہمارے جلسوں کا حال یہ ہو گیا، ڈاکٹر ہمارے جلسوں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، انجینئر ہمارے جلسوں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، پروفیسر ہمارے جلسوں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہمارے جلسہ سننے نہیں آ رہے ہیں، یونیورسٹی والے نہیں سننے آ رہے ہیں، بلکہ کتنے لوگ ایک بار آ جائیں پتزل ہو کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں دینی تعلیم کی یا کوئی نالج والی چیز جاننی ہوتی ہے ڈائریکٹ جا کے فوراً یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے کتنے نوجوان طارق مسعود کے فین بن گئے، ہمارے کتنے نوجوان طارق جمیل کو سن رہے ہیں، ہمارے کتنے نوجوان انجینئر محمد علی مرزا کے فین ہیں، ورنہ سچائی یہ ہے اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں نہ انجینئر مرزا کی ضرورت ہے، نہ طارق جمیل کی ضرورت ہے، نہ طارق مسعود کی ضرورت ہے، ہمارے لیے امام احمد رضا کی ذات کافی ہے، مفتی اعظم کی ذات کافی ہے، تاج الشریعہ کی ذات کافی ہے، جنہوں نے کہا تھا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ بہت کچھ ذہن میں موجود ہے آپ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن بڑی تعداد میں علماء کرام جلوگر ہیں، چند منٹ میں اپنی بات عرض کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے علماء کی زبان سے ہم اور آپ سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اس یقین اور جذبے کے ساتھ سنیے کہ ہمیں صرف سننا نہیں ہے بلکہ یہاں سے جانے کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ سنیے۔ حضرت مولانا توصیف رضا خان صاحب قبلہ نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے تقریر کے حوالے سے چند چیزوں کا اشارہ کیا تھا، وہ بات بڑی اچھی لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا آج یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں زبردستی شوشہ چھوڑنے کا کام کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پہ بنے رہیں اور باقی رہیں۔ آپ یقین جانیے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے ملک ہندوستان کے لوگ بریلی شریف کی سرزمین پر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ درد دل آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج ہو یہ رہا ہے، ہمارے جلسوں کا انداز یہ ہو گیا کہ جلسوں میں اس طرح کے لوگ بلائے جا رہے ہیں جنہوں نے کسی سنی صحیح العقیدہ ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے بعد باضابطہ بڑے بڑے القابات ان کو دیے جاتے ہیں اور بہترین ممبر پہ لا کے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے۔ عالم کیا ہے؟ عالم یہ ہے آج کچھ لوگوں کی وجہ سے سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی ہماری اولاد کی مذاق بن رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے درمیان جو لوگ انتخاب کر رہے ہیں آنے والے خطیب کا جلسے میں، ان کا عالم یہ ہے
کہ خود انہیں صحیح طور پر غسل اور وضو کا طریقہ معلوم نہیں، انہیں صحیح طور پر نماز کا علم نہیں، وہ لوگ انتخاب کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے جلسے میں کون سا خطیب آئے گا، اور اس کے بعد اس خطیب کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے علماء بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن کچھ لوگ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی ذرے کے برابر کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہے، جس کو برا لگتا ہے برا لگتا رہے۔ یاد رکھیے یہ ممبر رسول قوم کے خون پسینے کی کمائی سے لگایا جاتا ہے، یہ ممبر کامیڈی کے لیے نہیں لگایا جاتا ہے، مستی کے لیے نہیں لگایا جاتا ہے، مذاق کے لیے نہیں لگایا جاتا ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو باضابطہ یا تو لڑانے کی بات کرتے ہیں، یا اختلاف کی بات کرتے ہیں، یا بیٹھ کر ایسی کامیڈی کرتے ہیں۔ جس منبر پر پڑھے لکھے لوگ اگر موجود ہوں تو وہ اتر کے چلے جاتے ہیں، کچھ طلبہ چھوٹے موٹے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ داد و تحسین سے نوازتے رہتے ہیں، کیا کہہ دیا حضرت نے، اور حضرت کے پھول کے کبارہ ہو جاتے ہیں، ہماری بڑی تعریف کی جا رہی ہے۔ خدا کے بندو یہ تو غور کرو، کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا کل قیامت کے دن جواب نہیں دینا ہے؟ یہ ممبر رسول قوم کی اصلاح کے لیے ہے، مستی کے لیے نہیں ہے، مذاق کے لیے نہیں ہے، تماشے کے لیے نہیں ہے۔ حیرانی کی بات ہے ہماری نگاہوں کے سامنے انتخاب ایسے لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کو اس موضوع کا انتخاب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی، آج ہمارے جلسوں کا حال یہ ہو گیا، ڈاکٹر ہمارے جلسوں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، انجینئر ہمارے جلسوں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، پروفیسر ہمارے جلسوں کو سننے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہمارے جلسہ سننے نہیں آ رہے ہیں، یونیورسٹی والے نہیں سننے آ رہے ہیں، بلکہ کتنے لوگ ایک بار آ جائیں پتزل ہو کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب انہیں دینی تعلیم کی یا کوئی نالج والی چیز جاننی ہوتی ہے ڈائریکٹ جا کے فوراً یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے کتنے نوجوان طارق مسعود کے فین بن گئے، ہمارے کتنے نوجوان طارق جمیل کو سن رہے ہیں، ہمارے کتنے نوجوان انجینئر محمد علی مرزا کے فین ہیں۔ ورنہ سچائی یہ ہے اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں نہ انجینئر مرزا کی ضرورت ہے، نہ طارق جمیل کی ضرورت ہے، نہ طارق مسعود کی ضرورت ہے، ہمارے لیے امام احمد رضا کی ذات کافی ہے، مفتی اعظم کی ذات کافی ہے، تاج الشریعہ کی ذات کافی ہے، جنہوں نے کہا تھا جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی ہے۔ کوئی بھی اس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کرسی کے منبر پہ اس لیے نہیں بیٹھے گا، وہ کہے گا حضرت یہ کرسی میرے لیے نہیں ہے، یہ نائب رسول کے لیے ہے، یہ جو منبر پر کرسی لگائی گئی ہے کسی عالم دین کے لیے ہے۔ حیرانی کی بات ہے میری قوم کے اس جوان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی جسے نماز بھی یاد نہیں ہے، اس جوان کو سمجھ میں آ گئی اس کرسی کا مقام کیا ہے، لیکن کرسی پر روزانہ بیٹھنے والے کو یہ آج تک احساس نہ ہوا کہ اس کرسی کا مقام کیا ہے اور اس کرسی کا حق کیا ہے۔ میری بات سے ممکن ہے آپ ایگری کریں، ہر علاقے کا انداز الگ، تقریر کے لیے ہر علاقے کا انداز الگ ہے، ہر علاقے کی ضرورت الگ ہے، کسی علاقے میں رب کی ضرورت ہے، کسی علاقے میں اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، کسی علاقے میں عقائد پر بیان کی ضرورت ہے، کسی علاقے میں ناموس رسالت کے بیان کی ضرورت ہے، کسی علاقے میں کوئی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ان ساری چیزوں کا فرق عوام کو نہیں ہے، ان کا فرق اس علاقے کے ذمہ دار علماء کو ہے کہ ہمارے علاقے میں کون سے عالم کی ضرورت ہے، عوام کو نہیں ہے۔ ہمارے لوگ کئی بار جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے وہاں رد کرنے والوں کو بلا لیتے ہیں، اور جہاں رد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اصلاح کرنے والوں کو بلا لیتے ہیں۔ نقصان جانتے ہیں کہاں سے ہو رہا ہے؟ نقصان وہیں سے ہو رہا ہے کہ یہ ذمہ داری علماء کی تھی، ہم نے علماء کو نہ دی، بلکہ کمیٹی کئی بار ایسا ہوتا ہے مسجد کے امام سے مشورہ نہیں لیتی ہے جلسے کے لیے، مسجد کے امام کو بلایا نہیں جاتا ہے، مسجد کے امام کو پوچھا نہیں جاتا ہے، اب تک کہ دعوت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ مسجد کے امام مرضی ہے آؤ تو آؤ نہ آؤ نہ آؤ، باہر کے لوگ آ رہے ہیں، ہمارا کون سا جلسہ مسجد کے امام کی بنیاد پر رہ جائے گا؟
सोच बदलो। 365 दिन बच्चों को पढ़ाने वाला ये मस्जिद का इमाम है। 365 दिन परेशानी में काम आने वाला ये मस्जिद का इमाम है। उलमा बुलाइए, उलमा बुलाइए, पढ़े लिखे काबिल जिम्मेदार मुदर्रिसीन। जरूरी नहीं कोई चीखता हो, जरूरी नहीं कोई चिल्लाता हो, जरूरी नहीं कोई भागता हो, हमेशा भागने की जरूरत नहीं। हम दबाते रहे, हमारी कौम में जवान शराब और शराब के आदि हो। हम दबाते रहे, हमारी कौम के जवान ड्रग्स यूज करने लगे। नहीं मेरे अजीजों, आज जब जिम्मेदारी है मेरी भी, आपकी भी, हम सबके भी, हम अपने जलसों का अंदाज बदलें और जलसे ऐसे करें शुरू ही से ये नियत हो कि हमें कौम की इस्लाह करनी है। शुरू ही से ये नियत हो हमें कौम के जवानों को बुराई के रास्ते से दूर के अच्छाई के रास्ते पर ले जाना है। जब नियत शुरू से बेहतर होगी तो अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। आप जानते हैं, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। लोग क्या सोच रहे हैं, भीड़ ज्यादा आएगी तो जलसा कामयाब हो जाएगा। और कई लोग क्या सोच रहे हैं, हम कॉमेडी करेंगे, नौजवानों को बड़ी पसंद आती है, नौजवान फोटो भी खींचेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, वायरल भी करेंगे, हम वायरल हो गए। सोच बदल लो। और कॉमेडी ही करने का शौक है, सर्कस करने का शौक है, तो हमारे मुल्क में सर्कस की भी कमी नहीं है। जाके सर्कस ज्वाइन करो, मिंबर रसूल की अजमत को पामा दो। कॉमेडी ही करनी है, कॉमेडी शो में जाके अपनी इज्जत को नीलाम करो। ये मिंबर रसूल है, यहाँ से अल्लाह की बात होती, मुस्तफा जाने ये हमारी जिम्मेदारी है। हम बदले अपने मिजाज को, हम बदले अपने अंदाज को। आखिरी बात बताऊं, उलमा कैसे थे, आज भी है, कमी आपकी है कि आप उलमा का इंतखाब नहीं करते हैं, आप तमाशा करने वालों का इंतखाब करते हैं। लोग बाज़ाब्ता तारीख लेने से पहले पूछते हैं, सीरियस तकरीर करते हैं, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करते हैं, जरा लोगों का दिल लगा रहे। दिल कब तक लगाएंगे, मस्ती कब तक करेंगे? जिस कौम की मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहा हो, तो मैं आज भी मस्ती की पड़ी है। जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हो, वहां आज भी मस्ती की पड़ी है। जहां उस्मान अली का शहजादा 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे, तुम्हें आज भी मस्ती की पड़ी है। आला हज़रत का बेटा 10 महीने से जेल में है, तुम्हें अपनी मस्ती की पड़ी है। जहाँ बेटियां मुर्तद हो रही है, तुम्हें अपनी मस्ती की पड़ी है। जहाँ जवान दीन से खारिज हो रहे हैं, तुम्हें अपनी मस्ती की पड़ी है। कब तक मस्ती करोगे, कब तक? ये मस्ती कब तक होगी, ये तमाशे कब तक होंगे? बाज आ जाइए, बाज आ जाइए, वरना किसी समझदार ने बहुत पहले कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। आप जानते हैं ये मुल्क आखिरी जुमले, बस मैं जानता हूँ बहुत उलमा है, माजरत के साथ तो 3 चीज आखिर में। उलमा कि जिस मुल्क में इज्जत के साथ आप रहते हैं, ये मुल्क अंग्रेजों से किसने आजाद कराया? हो सकता है किसी की सोच अलग हो सकता है कोई मदरसों के खिलाफ बयान दे दे, हो सकता है कोई कह दे मदरसे आतंकवादी बनाते हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन काश जिनकी ज़हनियत ऐसी है, उन्होंने अगर मुल्क की आजादी की तारीख पढ़ी होती तो उन्हें पता चल जाता अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला एक मदरसे से पढ़ने वाला आलिम दीन था, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जाना। उलमा थे, ये उलमा के तेवर था, खड़े हो जाते थे। अंग्रेजों में इतनी हिम्मत और जुर्रत थी कि हमारे उलमा की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते। कौन मुल्क की आजादी के लिए अशफाकुल्लाह खान आगे आए, लेकिन याद रखिएगा 1-2 मिनट बस याद रखिएगा, हर जमाने में हमारी कौम के अंदर से कौम की दलाली करने वाले दलाल बाहर आते रहते। आज भी आपको सामना है, कौम के दलालों से कर क्या रहे हैं? दिन के उजालों में कौम की दलाली, रात के अंधेरों में कौम की दलाली,
مسجد بیچ دی قوم کے دلالوں نے, مدرسے بیچ دیے قوم کے دلالوں نے, جلسے بیچ دیے قوم کے دلالوں نے, جلوس بیچ دیے قوم کے دلالوں نے. سوچ رہے ہیں ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے, پریشانی کا دور آئے گا ہمیں برابر بٹھایا جائے گا. ڈاکٹر راحت اندوری نے قوم کے دلالوں ہی کے لیے کہا تھا لگے گی آنکھ پہ آئیں گے گھر کہیں زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے, جو آج صاحب مسجد ہے کم نہیں ہوں گے, کرائے دار ہے ساتھی مکان تھوڑی ہے, زمین کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. ایک وضاحت, آخری جملہ, ایک وضاحت. علماء کا کردار کیسا تھا, علماء کے کارنامے کیا ہیں؟ پڑھیے ملک کی آزادی کی تاریخ. دنیا کے ذات گرامی کو علامہ سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں جب کوئی بہت بہادر ہو, نیڈر ہو, اور جب کھل کر مہم پر آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے. ہم سے نہیں کہا, جتنے لوگوں نے کہا نام سے رسالت کے موضوع پر, کیا بات ہے, بیوی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, فیملی نہیں ہے, خاندان نہیں ہے, سکون اور چین کی زندگی اچھی نہیں لگتی ہے, کھل کر بول رہے ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. ہم نے کہا بات صرف اتنی ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سید کفایت علی کافی جنہیں گرفتار کیا گیا, جسم پر سری لگائی گئی, جسم جلایا گیا, 2 دن میں فیصلہ کر دیا گیا, ملک کا خطہ پھیلایا گیا. مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں پھانسی دی گئی. گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کے انگریزوں نے کہا مولانا مرنے والے سے دستور یہ ہے کہ آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو. میں کس کی بات کر رہا ہوں, ایک مولانا کی. کس کی بات کرنے لگا ہوں, ایک عالم کی. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, آخری خواہش کیا ہے؟ مسکرا کے گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا, نشان رہ جائے گا, رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب گئی باشد پر نازل ہو, اس طرح پہ جان کر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں کوئی تم کا چہچہا ان دلیں اڑ جائیں گی, سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مل جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے. سبحان اللہ. علماء کی بڑی ذمہ داری ہے. میں دن سے نہیں کر رہا ہوں کسی پر, پورے ملک کے لوگ یہاں موجود ہیں. دیکھ لیجئے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, مزاج بدلے, انداز بدلے, ترجیحات بدلے, اپنا شوق بدلے. جلسے مزے اور شوق کے لیے نہیں, جلسے قوم کی اصلاح کے لیے کیجیے. پڑھے لکھے لوگوں کو بلائیے. اور آخری جملہ لے لیجیے, ہمارے یہاں جب نعت پڑھنے والے لوگ آتے ہیں اور ہمیں کچھ فرمائش کرنی ہو تو ہم لوگ پرچہ لکھ کے دیتے ہیں کہ فلاں نعت پڑھ دیں یا کم کر دیں. اب ضرورت ہے کہ تقریر کرنے والوں کو بھی پرچہ لکھ کر دیجیے, جو پٹری سے اتر جائیں, جو اپنا موضوع بھول جائیں, جنہیں یہ پتہ نہ ہو یہ منبر رسول مستی کے لیے نہیں, اللہ کا پیغام سنانے کے لیے ہے. پرچی لکھ کر دیجیے. حضرت بھول گئے, پرچی لکھ کر دیجیے اور کہیے حضرت آپ کا یہ موضوع نہیں تھا, موضوع اور تھا, آیت اور تھی, انداز اور تھا, جلسے کا عنوان اور ہے. آ جائیے اسی موضوع پر آ جائیے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا. اس دن ہندوستان کی سرزمین پر ہمارے علماء, ہماری کمیٹیاں جلسے کو مستی مذاق کے لیے نہیں, قوم کی اصلاح کے لیے کریں گے. دیکھ لینا اس دن ہمارے جلسے میں ڈاکٹر بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, پروفیسر بھی ہوں گے. کوئی انجینئر مرزا کو نہیں سنے گا, سنے گا تو امام احمد رضا کے غلام کو سنتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم کوئی غلطی ہو گئی ہو, میں سب کو گواہ نہ توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.